بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آزادی پاکستان سے قبل اور آزادی کے بعد کی تاریخ میں جہاں مردوں کا عظیم کردار ہماری تاریخ کا روشن باب ہے، وہاں عورتوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ قربانیاں دیں۔ ہر دور میں بڑے کاموں اور بڑے اداروں کے آگے خواتین کے نام بھی نقش پا ہوتے ہم نے دیکھے۔ لاہور میں یوں تو بڑے ادارے رفائی اور وقف کے تحت کام کر رہے ہیں، مگر ایک ایسا ادارہ جو لاہور کے دل چبرجی کے درمیان ایک سریہ عظیم وقف ہسپتال کے نام سے منسوب ہے، یہ کہانی ہے 41 سال کی، یہ کہانی ہے 4 اشروں کی، اور 1985 سے قائم ہونے والا ادارہ آج جدید سہولیات، طبی سہولیات کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ کانا سائڈ سے بھی لوگ سرِ عظیم آتے ہیں، اگر میں کہوں کہ شادرہ سائڈ سے بھی لوگ سرِ عظیم ہاسپٹل میں آتے ہیں تو بے جانا ہوگا۔ اور سرِ عظیم کون تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سرِ عظیم سے سرِ عظیم ہاسپٹل کے سفر کی جو داستان ہے، آج اس میں بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں سرِ عظیم وقف کے ڈائریکٹر فنانس محسن بشیر صاحب، جنرل سیکرٹری پروگریسو گروپ اور ممبر ای سی لاہور چیمبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بشیر صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ یہ جو خدمت انسانیت، احسار و فلاح کی جو روشن مثال قائم ہوئی اور ایک خاتون نے اپنی پراپرٹی، اپنا سارا کچھ بجائے کو فیملی میں دیتی یا کسی اور انہوں نے ایک ہاسپٹل بنا دیا، یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں میڈم سرِ عظیم، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، قیام پاکستان کے بعد جو چیزیں ہوئیں وہ اس پہلی نسل میں سے تھیں جو قیام پاکستان کے بعد اس پاکستان کے اندر جنہوں نے پرورش پائی، جنہوں نے تعلیم حاصل کی، اور شی واز دا فرسٹ لیڈی مجسٹریٹ آف ایسٹ ویسٹ پاکستان۔ وہ پہلی مجسٹریٹ خاتون تھیں جنہوں نے کیا، اور اپنی سروس کے دوران بھی وہ بہت دبنگ رہیں، اور ان کی جو سروس کی جن تو اب جا کے جب ہم تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اب بھی جب لوگ آتے ہیں، جب وہاں بیٹھتے ہیں تو لوگ وہ پرانی باتیں 65، 66، 7، 8 میں جب وہاں پر وہ مجسٹریٹ بنی تھیں، اس وقت سے لے کے جب بھی ان کی بات آئی ہے تو ان کے اندر خدمت انسانیت کی بات تھی۔ اچھا جی، جب بھی سرِ عظیم سریہ صاحبہ کا نام آیا اور اس نام کے ساتھ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو یہ پچھلے راستوں سے سیاسی تعلق ہیں یا بہت بڑے خاندان کی خاتون تھیں؟ نہیں، ایک اچھی متوول خاتون تھیں، لیکن ان کی پولیٹیکل ہسٹری ایسی ہسٹری نہیں تھی ان کی کہ انہوں نے اپنی جو ایجوکیشن دیکھیں، جس نے 60s میں گورنمنٹ کالج سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے، تو وہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی، جن کی فیملی ایک روشن خیال فیملی تھی، جو اپنے سائیکل پہ، بائی سائیکل پہ یہیں سے گزرتے ہوئے، یہ چبرجی کے پاس ان کے آگے سامنے راج گڑھ والی سائڈ پہ ان کی رہائش بھی تھی، اچھا، تو وہاں سے وہ جاتی تھیں۔ اور اس یہ وقت ویران ایریا تھا؟ ویران ایریا تھا اس وقت کی، جب ہم دیکھتے ہیں تو خالی تھا، یہاں کھیت بھی ہوتے تھے اس وقت، تو اس وقت سائیکل پہ وہاں سے گزر کے وہ جانا، اور ایک ایسی خاتون جو باہمت بھی تھیں، جن کا ویژن بھی تھا، اور اسی ویژن کا شاہکار آج آپ کو سرِ عظیم وقف ہاسپٹل کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے بعد یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کے پاس یہ کہانی کیسے آئی؟ دیکھیں اس میں یہ 85 میں جب، میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ان کی خواہش تھی کہ جماعت اس کو ٹیک اوور کرے؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پورا بتاتا ہوں، وہ ہسٹری چاہیے جی، اس کے اندر آپ کے ساتھ کافی چیزیں ایسی بھی آ جائیں گی۔ میڈم نے 85 میں یہ جگہ، یہاں پر جہاں پر آپ تو کیونکہ لاہور کے رہنے والے ہیں، وہ سینٹر ہے، یہاں پر قبضے بھی ہوئے تھے۔ اچھا، یہ کمرشل ایریا ہے اس کے اندر، اور اس جگہ پہ قبضے تھے۔ انہوں نے اس وقت 85 میں، آپ کو پتہ ہے لاہور شہر سے جماعت اسلامی کے 3 MNAs منتخب ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے جی، ٹھیک ہے، اور وہ سینٹر سٹی بنتا تھا، جیسے حافظ سلمان بٹ صاحب، ڈاکٹر اسد گیلانی صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب، یہ 3 تھے۔ انہوں نے رابطہ کیا، ان جماعت کے لوگوں نے اس وقت ان کی سپورٹ کر کے ان کو جگہ خالی کروا کے دی، اس کو ہاسپٹل بنانا شروع کر دیا۔ 87 میں اس کی بلڈنگ بننی شروع ہو گئی ایز اے ڈسپینسری اور گائنی کے وارڈ کے طور پہ یہاں پر کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے سٹارٹ ہوا، وہ کرتی رہیں۔ جب ان کا ہاسپٹل ایک گراؤنڈ فلور بن گیا، سارا ہوا، تو آپریشنل چیزیں آئیں، اور 92، 93 میں اس وقت بھی لیاقت بلوچ صاحب لاہور سے MNA تھے، تو ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری اب زندگی جو ہے، میری زندگی کے بعد بھی یہ کار خیر کا سفر چلتا رہے۔
یہ ہاسپٹل ایک سریا عظیم ہاسپٹل ویلفیئر سوسائٹی ہے جس کے ذریعے انتظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. میڈم اس کی سربراہ تھیں لیاقت بلوچ صاحب، اور باقی جو لوگ تھے لاہور کے اہل خیر جو تھے، ثناء اللہ وقاص صاحب، سمیع اللہ بٹ صاحب، اس طرح کے جو دوسرے ایکٹیو لوگ تھے اس معاشرے کے اندر، جو بزنس مین تھے، ان کو انہوں نے ساتھ شامل کیا اور یہ ہاسپٹل کی داستان چلی. ایک اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ جو ان کی پہلی انٹریکشن تھی 68 میں، جب لیاقت بلوچ صاحب طلبہ تحریک میں اریسٹ ہوئے تھے، ہی واز اے میٹرک اسٹوڈنٹ، تو میڈم اس وقت ملتان میں مجسٹریٹ تھی. اچھا. یہ ان کی عدالت میں پیش ہوئی، ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی لیاقت صاحب کو. لیاقت صاحب کو. اچھا. تو میڈم نے ابرپٹلی کہا کہ بچوں کو ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے آپ نے پولیس سے، کھولو فوری طور پہ ان کے ہتھ کڑیاں. یعنی کہ ان کا اس طریقے سے ان کے، میں نے کہا خدمت انسانیت اور رویہ سیاسی نہیں تھا، رویہ سیاسی، انسانیت کا رویہ تھا. اور وہی آج تک شرعیہ عظیم ہاسپٹل میں کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، اس میں جماعت اسلامی نہیں ہے، جماعت اسلام سے منسلک افراد ہیں. ٹھیک ہے. جو اس کو چلا رہے ہیں. یعنی کہ جماعت کا کوئی رول نہیں ہے. جماعت کا رول نہیں ہے، جماعت کے منسلک افراد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی افراد ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وہ پروفیشنلز ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں. اس کی ایک گورننگ باڈی ہے، ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے، اور پھر ایک آپریشنل سٹاف ہے پورا وہاں پر. ٹھیک. جو سیلرائڈ ہے گورننگ باڈی، اور جو ہے وہ تو والنٹیئر بیس کے اوپر اس کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اتنا آپ نے جدید ہاسپٹل کر دیا ہے، ہر طرح کی دوائی بھی ملتی ہے، ہر طرح کے تقریباً آپریشن بھی ہو رہے ہیں، آپ کی ایمرجنسی 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، تو فنڈنگ کے ذرائع کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے جو ماڈل تیار کیا ہے نا، اس میں سیلف سفیشینٹ بھی کیا ہے اس کو، کیونکہ جو خیر کا کام ہے صرف وہ تو زکوٰۃ ایشو ہے. زکوٰۃ تو آتی ہے. دیکھیں ہمارا تقریباً 90% ہم آپریشن سے جنریٹ کرتے ہیں اپنے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن 10% ہمارا ڈفرینس آتا ہے، اس کے لیے ہم اہل خیر سے سارا سال، رمضان میں زیادہ آتی ہے، اس کے علاوہ بھی اہل خیر جو ہیں وہ مستقل ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ڈائریکٹ مریضوں کی فلاح و بہبود پہ بھی. اور ایک پتہ ہے آپ کو اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس میں ویئر ٹیئر ہے، پھر یہ جو ہیلتھ کیئر کے انسٹرومنٹس ہیں، لیٹسٹ آتے جاتے ہیں ٹیکنالوجیز، ان نئے انسٹرومنٹس کے اوپر کچھ لوگ آلات دے دیتے ہیں. اس طریقے سے پاکستان کے اندر سے ہی، اور زیادہ تعداد لاہور شہر کی ہے. اس میں وہ خاص بات یہ ہے کہ اہل لاہور ہی اس کے اسپانسر ہیں، کوئی بڑی این جی او، کوئی بڑا اس طرح کا ادارہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. لاہور کے شہری جو ہیں وہی اس پروجیکٹ، کیونکہ آن گراؤنڈ نظر آتا ہے ان کو. آپ اس علاقے میں جب گزرے ہیں، تقریباً ڈیلی وہاں پر 1000 سے 2000 کے درمیان ویری کرتا ہے جو مریض آتا ہے. فٹ سٹیپس ہے، شرکاء لوگ آتے ہیں، پھر ایمرجنسیز ہیں. وہاں پر جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ جا کے فیڈ بیک دیتا ہے. اچھا ایک عام تاثر ہے کہ یہ بڑا سستا ہاسپٹل ہے. میں کہا نو پروفٹ نو لاس پہ ہے نا، اور اس کے اندر جو ہماری کچھ جو ہیں مارننگ کے آپریشن ہم کرتے ہیں تو وہ ظاہر فیسیں لیتے ہیں، تو کیا یہ اس کے دیکھیں اس میں نہیں، میرا سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. میرا سوال یہ ہے جی کہ جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں پنجابی کھال اتار دیندے نے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہے. نہیں بالکل، تو ہم اس کو نہیں کرتے. فیسیں کم ہے آپریشن. ہم دیکھیں ہم ڈاکٹرز کو بھی ریزنیبل پے کرتے ہیں. ٹھیک. ہم جو ڈاکٹرز ہائر کرتے ہیں، جو سٹاف ہائر کرتے ہیں، ان کو ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں کہ بالکل آپ کا رائٹ ہے آپ ارن کریں، لیکن آپ خدمت خلق بھی ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک، اللہ کو راضی رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور جو یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اب کسی سیٹھ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، جو بڑا ڈفرینس ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے کر. یہاں پر اب جو کام کریں گے اس سے اگر 1 روپیہ بچے گا تو کسی غریب آدمی کو دوائی ملے گی. ٹھیک ہے. کسی غریب کا آپریشن ہوگا. جی جی. کسی مستحق کو جو ہے وہ امداد ملے گی. کسی جو بچہ معصوم زخمی ہے، بیمار ہے، اس کا علاج ہوگا. وہ سارے پیسے یہاں پر لگیں گے جو کام کرنا ہے. اس لیے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی منیمم لیول پہ رکھ کے اپنے آپ کو، کیونکہ انہوں نے کسی سیٹ کو پرافٹ نہیں دینا، انہوں نے اپنے سروس چارجز لینے ہیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے. ایک بندہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، پوری کرتا ہے، اس نے اپنے بوتھ اینڈ مینس کرنے ہیں نا اس نے بھی. اچھا یہ چیز ایسی ہے جو اس کے علاوہ جو ہمارا مارننگ کی سلاٹ ہے اور ایمرجنسی سبسڈائز ہے بالکل ہماری. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے 24 گھنٹے 3 ایمرجنسی چلتی ہیں. اچھا. اس میں گائنی کی ایمرجنسی علیحدہ ہے، پیڈس کی ایمرجنسی علیحدہ ہے، اور جنرل ایمرجنسی جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور بچوں کی بھی ہے. بچوں کی پیڈس کی جو ہے پیڈیاٹکس وہ الگ سے. وہ الگ سے. پیڈس کی تقریباً لاہور میں گورنمنٹ سیکٹر کے بعد شاید ہمارے پاس ہی ہوگی جو پیڈس کے 24/7 ایمرجنسی، جہاں پر ہم یہاں پر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ FCPS کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. PGR ہوتے ہیں، تاکہ سمپل MBBS بھی نہیں، جنہوں MBBS کے بعد اپنی ریزیڈنسی مکمل کر لی ہوتی ہے، وہ 100 روپے کے اندر 24/7 وہاں بیٹھ کے سروس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا. اچھا یہ بتائیے کہ 3 لاکھ سالانہ
تقریباً ایک ریشو ہے پیشنٹس کی نا، ان میں آپریشن بھی ہیں، ان میں جلدی بھی آتے ہیں، او پی ڈی بھی سارے شامل ہیں. انڈور آؤٹ ڈور. تو ان کی فیسز کیا لیتے ہیں، چارج کیا کرتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں جو تو ہمارا جیسے میں نے کہا ایمرجنسی ہے وہ 100 روپے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مارننگ میں ہمارے پاس کوالیفائڈ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو 200 روپے میں پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، وہ سارے اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ایوننگ کے سلاٹ کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اس میں پرائیویٹ کنسلٹنسیز چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کی فیس بھی جو ڈاکٹر کسی اور بڑے ہاسپٹل کے اندر جو لاہور میں مشہور ہے، سب کو نام پتہ ہے، وہاں بیٹھ کے اگر 7,000 روپے لے رہا ہے تو ہمارے پاس وہ 2,500 روپے لیتا ہے وہ. اچھا، یہ بڑی اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اس لیے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، 1/3 جو ہے وہ تقریباً اس کو یہاں پر اس کے اندر بھی یہ بھی ثریا عظیم ہاسپٹل کی ہی ایک کار خیر کے اندر حصہ ہے کہ ہم وہ ڈاکٹرز جو عام آدمی کے لیے ان افورڈیبل ہوتے ہیں ان کو افورڈیبل رینج کے ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو یہاں پر لاتے ہیں. اور ان میں ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو یہاں پر کچھ، اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اب ہمارے کنسلٹنٹس میں کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو ایز اے ایم او یہاں پر آئے تھے ثریا عظیم ہاسپٹل میں. اچھا، ساتھ کیونکہ ہم جو ہمارے بچے FCPS کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسٹرا ساتھ انسینٹیوز دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں تاکہ آپ اچھے کنسلٹنٹ بنیں، اور جو خیر کا کام، جو خیر کیا ایک یہاں پر ایک جذبے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، وہ آپ کے اندر انڈیوس ہو، اور آپ جب کنسلٹنٹ بنیں تو پھر یہاں پر اسی طریقے سے پریکٹس کریں. اس وقت ہمارے 3 سے 4 ینگ کنسلٹنٹ ایسے ہیں کہ جو ٹوٹل یہاں پر ہی ان کی سروس ہے، یہیں سے انہوں نے پھر بعد میں کنسلٹنٹ بنے، آج FCPS ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، یہ 22 شعبہ جات ہیں، 57 کنسلٹنٹس ہیں، 30 میڈیکل آفیسرز ہیں، 40 نرسز ہیں، 250 کا معمول ہے. چھوٹی سی بلڈنگ میں کیا آپ اس کو توسیع کرنا چاہیں گے؟ بالکل. دیکھیں توسیع کے لیے ہمارا ہوگی یا کوئی جگہ ہے آپ کے پاس؟ ابھی پاس اس کو اب تو دیکھیں اب تو میں ملٹی حیران ہوں اسٹور، کہ اتنی تعداد پڑھ کے اتنے کھیپ کس طرح اپنے دیکھیں ایک ہماری آپ چھوٹے سے دیکھیں گھر کے اندر. گھر تو نہیں ہے ماشاء اللہ، اب ہماری 5.5 کنال سے زیادہ کی 5 سٹوریز ہیں، 1 لاکھ اسکوائر فٹ سے زیادہ ہمارا یہ کنسٹرکٹڈ ایریا ہے اس کے اندر نا. تو اور 150 بستر ہے، 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. ابھی ہمارے پاس ابھی ہاسپٹل میں بھی کچھ گنجائش موجود ہے، ہم اس کو بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پلان میں ہے، وسائل ہوں تو آپ اس کو مزید، ہماری جو بلڈنگ ہے وہ 2 سٹوریز اور اس کے اوپر بن سکتی ہیں، جو سٹرکچر بنا ہوا ہے. کبھی حکومتی سیکٹر سے آواز آئی کہ ہم بھی تھوڑا سا کوئی رفائی کام میں حصہ ڈال دیں اور اس بلڈنگ کو 4تھی سے 5ویں بنا دیں؟ حکومت کا تو آپ نے چھیڑا نا، تو وہ حکومت نے تو میں آپ کو بتاؤں یہ بلڈنگ ہے نا، ان کے عجیب تماشے ہیں کہ اب وہ پچھلے دنوں انوائرمنٹ والے آ گئے کہ ہم سے آپ نے NOC نہیں لیا. ہم نے کہا جناب جب یہ بلڈنگ بنی تھی آپ کا ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں، اس ڈپارٹمنٹ وجود ہی نہیں تھا تو کہاں سے لیتے؟ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے سر، ٹھیک ہے نا. بڑی انہوں نے بات کہا جی نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اچھا، یہ بھی حکومت ہے، پر یہ حکومت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات بتاؤں، یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہ جو ورکرز ویلفیئر فنڈ کا ہوتا ہے جو کمرشل اداروں کے اوپر ہے، فیکٹریز کے اوپر ہے، اس کی WPPF اور پرافٹ جو ہے ورکر پرافٹ پارٹیسپیشن فنڈ، اس کی کلیکشن دے دی پیسی کو، سوشل سیکورٹی والوں کو. وہ نوٹس لے کے آ گئے اچھا کہ جناب آپ اپنی جو ریونیو ہے اس کا 2% ہمیں دیں. میں نے کہا بھائی لا کے اندر جو آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ تو اس لیے ہے کہ آپ کمرشل اداروں میں جو پرافٹ میکنگ ادارے ہیں ان کے ورکرز کو اس کے پرافٹ میں شیئر بنانے کے لیے یہ چیز تھی. یہ تو ایک نان فار پرافٹ ہے، لا کے اندر سے گنجائش نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہم نے تو لکھ کے بھیج دیا دیں. گورنمنٹ کی تو ایسی مہربانیاں ہمارے اوپر چلتی ہیں. اچھا، کبھی وہ ٹریفک پولیس والے، کبھی کوئی ادارہ آ جاتا ہے کہ جناب آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم سیل، ایک جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل تو سیل کا ان کے ساتھ ہے نا، جی حالانکہ یہ ایک وقف ہے اور یہ جو خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، بالکل، تو وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کسی چھیڑ خانی جاری ہے. یہ اداروں کی طرف نیچے جو ان کو، یعنی کہ ہمارے ادارے اتنے آپ سمجھ لینا کہ وہ پتھر دل ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہاں پر اگر ہم کچھ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں تو وہ جو 3 لاکھ مریض اور اس کے پیچھے فیملیز اگر آپ دیکھیں، اور آپ نے شروع میں کہا لاہور سے، صرف لاہور کے باہر سے ہم اگر آپ آئیں کبھی تو پشاور اور اس سے آگے سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں. آرتھوپیڈک کے ہمارے اتنے سینئرز لوگ ہمارے پاس موجود ہیں.
جو نیورو کے ہمارے لوگ موجود ہیں ان کے پیشنٹس آل اوور دی پاکستان ڈیزرونگ پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس. اچھا. کہ یہاں پر آ کے اس کو فیسیلیٹیٹ ملتی ہے, لیکن اداروں کی طرف سے بس. اچھا مجھے بتائیے کہ ہم اکثر پرائیویٹ سے, میں چھوٹی سی بات, ہم تمام کمپلائنٹ ہیں. اچھا. FBR کی ہماری ایگزیمپشن ساری ہیں, چیریٹی کمیشن آف پاکستان سے ہم اٹیچڈ ہیں, چیریٹی کمیشن پنجاب سے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری تمام ڈاکومنٹیشن مکمل ہے. کسی قسم کی ہمیں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہمیں ہو کوئی EOBA کے ساتھ بھی, پیسی کے ساتھ بھی, ریزرویشن کے باوجود کہ ہم خود ایک ہیلتھ پرووائڈر ہیں, اپنے امپلائیز کو فل کور دیتے ہیں سوشل سیکورٹی, اس کے باوجود ہمیں 4,000 روپیہ پر منتھ پے کرنا, ہماری کاسٹ بڑھتی ہے نا اس سے, لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے لا بنا دیا ہے ہم پے کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کو تو ان اداروں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو خیر کا کام کر رہے ہیں ان کے اندر وہ کچھ, یہ گورنمنٹ کا برڈن ہے بیسیکلی جو ہم شیئر کر رہے ہیں. سوشل سیکورٹی والے تو شاید ہیلپ بھی کرتے ہیں اسٹاف کی اس طرح کے ہاسپٹلس کی, ایسا ممکن ہے؟ وہ ہمارے نہیں کرتے, انہوں نے اپنے کہیں بنائے ہوئے ہیں, کمرشل ایریاز کے اندر ہے نا, وہ انڈسٹریل ایریاز کے اندر. یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے امپلائیز کو ہمیں خود دینی پڑتی ہے اور ہم ان کا رائٹ ہے. اچھا, میں جاننا چاہتا کہ ہم اکثر پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کے نام پہ کمرہ ہے, یہ وارڈ فلاں صاحب کے نام پہ ہے. کیا آپ نے کوئی ایسی کوشش کی کہ اس طرح کے مخیر آئیں اور وہ آ کے اپنے؟ ہمارے بھی ایسے ہی ہیں. اچھا. ہمارے لوگ آتے ہیں, کچھ وارڈز ہیں, کچھ اس طریقے سے ہیں جو لوگوں کے تعاون سے بنی ہیں. ابھی ہم نے ایک لفٹ لگائی ہے, دیکھیں آپ یہ دیکھیں جہاں پر اتنا فٹ اسٹیپ ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, چیزیں ریپلیس ہوتی ہیں, بلڈنگ کی ایک خود اتنی بڑی بلڈنگ کی ڈیپریسیشن جو ہے وہ کتنی بڑی ہو رہی ہے, ہم مشکل ساتھ اس کو کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اہل خیر کچھ ایسے ہیں, ویسے تو ہمارے پاس جو لوگ زیادہ آتے ہیں وہ اپنا نام بتانا پسند نہیں کرتے, لیکن اب انہیں بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کے رولز ہیں کہ ہم نام لیے بغیر لے نہیں سکتے اب, تو ہمارے ضروری ہے. تو ہمارے زیادہ تر ڈونر ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے جی بس آپ ہمارا نام نہ کسی کو بتائیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ 41 سال کی بلڈنگ ہے یہ, اور 41 سال کی ایک بڑی خدمت ہے, اور بہت بڑے کام ہوئے یہاں پہ. آگے آپ کی کیا پلاننگز ہیں کہ اس کو کس طرح توسیع کرنا ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کریں؟ کوئی نیکسٹ کو پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں اس وقت یا جیسا ہے ویسا نہیں, اس میں دیکھیں جو ہم اس کے اندر ایک تو ہم اس کی جو بیڈنگ کیپیسٹی ہے اس کو 300 بیڈس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہماری اس وقت پلاننگ بھی چل رہی ہے اور ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس کے ساتھ ہم نئے ڈپارٹمنٹس کو اسٹیبلش کرنا اور ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں نا. ٹھیک. ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم میڈیسن, گائنی اور پیڈس کے اوپر کام کریں, اور ساتھ جتنی بھی الائٹس ہیں اس کے اندر ان کے اندر کریں. ہم اس وقت بھی اپنے آپریشن تھیٹرز کو جو ہے وہ پورا ریویمپ کر رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کچھ ایسی اصلاحات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جا نہیں سکتے, تو پھر ہمارے جیسے اداروں کے اوپر بہت پریشر پڑ جاتا ہے پیشنٹس کا. تو وہ اس کی وجہ سے اس وقت ہم OTs کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک ریمپ کا تھا, 5th فلور تک جانا تھا, وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے سارے اقدامات جو ہیں میرے اگلے سال کے اندر ہمارا 5 کروڑ پلس کا پروجیکٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے. اچھا, اور اس سال بھی ہم تقریباً اگلے سال کریں گے یا ایک سال؟ یہ میں بات کروں جو اس وقت بجٹ میکنگ کے اندر ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی ہم پچھلے سال میں ہم نے تقریباً 4 کروڑ کے قریب سے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے. جو نیا سامان, نئی کنسٹرکشن اور اس طریقے کے نئی فیسلٹیز کے اوپر. اچھا یہ بتائیے کہ اب جس آبادی میں ہاسپٹل ہے وہاں پہ زیادہ اکثریت غریبوں کی ہے. اچھا, جو پیشنٹ آپریشن کروانا چاہتا ہے, نہیں ہے پیسہ, تو وہ فری پیشنٹ کرتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ طے کیا ہوا کہ یہاں کسی پیشنٹ کو واپس نہیں بھیجیں گے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم بالکل فری بھی نہیں چلا سکتے, ہم کو ٹیکس مینٹنگ تو نہیں کرتے نا. ظاہر ہے جی. ہم اس بندے کے ساتھ ہمارے وہاں پہ ویلفیئر آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی ڈومین کے اندر ہم نے ان چیزیں دی ہوئی ہیں, وہ بڑی رازداری کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ایویلویٹ کرتے ہیں, اور ان کی سفارش کی بیس کے اوپر پھر جو جتنے % کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اگر 0 ہے تو 0 پہ بھی اس کو کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرد جو آ رہا ہے جتنا وہ دے سکتا ہے وہ دے, تاکہ ہم لانگ ٹرم سروس کو چلاتے جائیں, اور ان پورا سال ہمارے پاس بجٹ بھی رہے اور ہم چیزوں کو کرتے رہیں, ہم ڈیولپمنٹ بھی کریں, اور کم جو آمدنی والے لوگ ہیں ان کو بھی کیٹر کریں, جو بالکل پے نہیں کر سکتے انہیں بھی کیٹر کریں. اس آل جو لوور چائلڈ اس وقت ہمارا ٹارگیٹ میں جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اس میں
غریب بھی ہے جی ہاں، اور لوئر انکم والا، لوئر مڈل ان کو کلاس گولی بھی بھی ہے. نہیں خرید سکتا اگر ہاں اس کو پیناڈول بھی، بھی ان لینے کو لے بھی سکتا، جو بندہ آئے گا اس کو بھی واپس نہیں بھیجتے ہم نا. یعنی کہ اس کا علاج کرتے علاج ہیں. ہوتا ہے لیکن وہ ویلفیئر آفیسر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اچھا، جماعت کے اپنے بڑے ادارے ہیں، اور کیا کبھی ایسی پلاننگ ہوئی ہے کہ ذریعہ عظیم کہ ایک دوسرا سبجیکٹ، دوسرا ایک ادارہ کسی اور بستی میں جا کے کھول دیا جائے؟ کیونکہ جماعت تو کافی کام اس کر کے رہی ہے اندر ہم اس وقت ہم بیس کے کوشش اوپر. میں ہمارے پروجیکٹس کے اندر، لیکن دیکھیں یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا اس طریقے سے چلانا، ان کو ریپلیکیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ نئے ادارے جماعت کے اس پلیٹ فارم سے اور الخدمت فاؤنڈیشن سے بن رہے ہیں. ثریا عظیم کو ایک پلاٹ ہے، ایل ڈی اے نے میڈم کی پیچھے جگہ جو تھی اس کو قابو کر کے تقریباً 1.5 سے 2 کنال اس کو کچی آبادی ڈکلیئر کیا اچھا، اور اس پہ کمرشل مارکیٹ بنا دی. وہ ایل ڈی اے میں کیس ہے، ابھی تک چل رہا ہے. کسی کو زمین ذریعہ عظیم کے نام پہ؟ میڈم کے نام تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میڈم کی کل یہ 8 کنال اراضی تھی، اس میں 5.5 کنال پہ تو یہ بن گیا. 2 کنال اور تقریباً 8 مرلے جگہ جو ہے وہ ایل ڈی اے نے پیچھے پہلے کچی آبادی کی اور اس کے بعد اس کو ایک مارکیٹ کر دیا. وہ ہم نے ایل ڈی اے سے کلیم یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں اس کے اگینسٹ اپنی سوسائٹی میں ہاسپٹل کی جگہ دے دیں، ہم وہاں پر ہاسپٹل بنا لیں گے. ٹھیک ہے. وہ کیس ہے آپ کو ابھی جاری ہے؟ ابھی وہ جاری ہے. تو کیا توقع کر کے مل جائے گی جگہ آپ کو؟ ہم تو دیکھیں پریشر ہے نا، ایک پریشر تو ڈالنا پڑے گا. بھائی ہم اس پہ رابطے میں کرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اداروں کا آپ کو علم ہی ہے ٹھیک ہے. جس طریقے سے ان کی رفتار چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں یہ مجھے بتائیے کہ آپ 30 برسوں میں 60 لاکھ سے زائد علاج کر چکے ہیں مریضوں کا، 3 ارب 50 کروڑ سے زیادہ آپ خرچ بھی کر چکے ہیں، اور 500 ملین